آके اپنے روزہ دار کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، مولا اس نے اپنے آپ پہ جائز کام بھی حرام کیے ہوئے تھے تیری رضا کے لیے، ہوٹ اس کے سوکھ جایا کرتے تھے، 19 گھنٹے کا اس نے مانچسٹر میں روزہ رکھا، مولا اس نے میرا بڑا اکرام کیا، آج میں اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ یہ روزہ بھی تمہارے کام آئے گا، قرآن بھی تمہارے کام آئے گا، یہ تو کام آئیں گے۔ اب سنو میرے آقا کی صفات کا سبب کیا ہوگا، کیا منظر، یہ مغفرت کی رات ہے نا، مغفرت کی رات ہے۔ اپنی گفتگو کو مختصر کرتا ہوں، مغفرت کی رات ہے، قرآن بھی شفاعت کرے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا، قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم، باپ بیٹے سے بیگانہ، بیٹا والدین سے بیگانہ، ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں، گناہگاروں کو رستہ نہیں مل رہا، سارے جائیں گے جناب آدم علیہ السلام کی خدمت میں، بڑے خطا کار ہیں، سورج سوا نیزے پہ ہے، سفارش کی تھی، جناب آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے دروازے، بولو جاؤ کسی، جناب نوح، جناب عیسیٰ، سارے نبیوں کے دروازے پر خلقت پھرے گی، ہماری سفارش کرو، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ یہ جو غیر اللہ کی رٹ لگاتی ہے نا، ان سے میں پوچھتا ہوں آدم نے یہ نہیں کیوں نہیں کہا کہ جاؤ اللہ کے پاس، بولے تو صحیح یار، سنو گیا آدم کے پاس سارے گناہگار گئے، آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ اذهبوا الی اللہ، اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کہاں ملے، مجھے تمہیں ملے گا، وہ وہاں ملتا ہے محبوب جہاں ملتا ہے، سمجھ آ گئی، وہ وہاں ملتا ہے، اذهبوا الی غیری، جاؤ کے دروازے پر، سارے نبیوں کے دروازے سے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جس کی میں آمد کی بشارتیں دیتا رہا ہوں، جاؤ اس محمد کے پاس چلے جاؤ، میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں گناہگار آئیں گے، اللہ کا محبوب فرمائیں گے انا لہا، گھبرانی میں موجود ہوں، میں ہوں، آقا سجدہ کریں گے، اللہ فرمائیں گے محبوب سجدے سے سر اٹھا لے، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، مولا یہ مجھ پہ درود پڑھنے والے، یہ مجھ پر سلام پڑھنے والے، یہ میرے قرآن کی تلاوت کرنے والے، مولا پورا سال جو تھے ٹھیک ہے بیگانے رہے، پر لیلۃ القدر میں آ کے 2 آنسو تو تیرے نام کے انہوں نے بہائے ہیں نا، مولا یہ میری امت ہے، مولا سنو، اب سنو مقام شفاعت، قرآن بھی شفاعت کرے گا، میرے آقا علیہ السلام اللہ کی کچہری میں کہیں گے اے اللہ میں محمد تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، میں نے دنیا میں تیرا دین پھیلایا، میں طائف میں گیا، لوگوں نے مجھے پتھر مارے، مجھے لہولہان کر دیا گیا، مجھے پتھر مارے گئے، مجھے ستایا گیا، میں سجدے میں سر رکھتا تھا، مشرکین مکہ آ کے اوجریاں میرے کانوں پر رکھا کرتے تھے، مولا میں نہیں بولا، میرے دندان مبارک شہید ہوئے، میں نہیں بولا، مجھے لہولہان طائف میں کیا گیا، میں نہیں بولا، مولا پتہ ہے کیوں نہیں بولا، اللہ کہے گا پیارے بول تو صحیح، کیوں نہیں بولا، مولا اس وقت وہ بندے مجرم میرے تھے، بندے تیرے تھے، آئے مولا میں نہیں بولا، میں نے دعائیں کی، مولا وہ مجرم میرے تھے، بندے تیرے تھے، اپنے مجرم تیرے بندے سمجھ کے میں نے معاف کر دیے، مولا آج بدلے کا دن ہے، تو نہ بولنا، آج مجرم تیرے ہیں، امتی میرے ہیں، آج اے میرے مولا آج مجرم تیرے ہیں، امتی میرے ہیں، آج کیوں نہیں بولنا، اللہ فرمائے گا پیارے سر اٹھا لے، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائے گی، محبوب مانگ، ارے یہاں پر ہی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ایمان والو اللہ کے گھر میں آنے والو اپنے مقدموں پر ناز کرو، اللہ کریم نے یہ مبارک رات مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی، ایک آنسو جو میری اور تمہاری آنکھ سے گرا یہ جہنم کی آگ کو سرد کرنے والا آنسو ہے، میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا جناب بی بی عائشہ سلام اللہ علیہا نے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب معراج کی رات پاؤں، if I find the لیلۃ القدر then what should I do؟ یہ ینگسٹر کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر شب قدر کی رات پاؤں تو میں کیا کروں؟ آقا علیہ السلام said recite this دعا، کون سی؟ اللہم انکا عفو، او اللہ you are forgiving، آئے آئے اور دیکھو میرے آقا کے جملوں پہ ناز کرنا،
میرے آقا نے کیا خوبصورت جملے کہے، مولا تو درگزر کرنے والا ہے، مولا تو معاف کرنے والا ہے، تو حب العفو you love the forgiveness، مولا تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو پھر کیا کہو؟ آقا فرماتے ہیں کہو اس کی بارگاہ میں جھک کے اس رات کو، جو آج کی رات مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی ہے، فاعف عنی سو forgive me، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ معاف کرتا ہے، تم بھی معاف کرنے والے بنو۔ پیغام آج کی رات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، تم بھی معاف کرنے والوں بنو۔ اللہ درگزر کرتا ہے، تم بھی درگزر کرو۔ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے، تم بھی معافی کو پسند کرو۔ ایمان والو، آج کی مبارک رات امت مسلمہ کے جتنے ممالک کے نظر دوڑاؤ، آج شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ وہ نبی جس نے کبھی جانوروں پر ہاتھ نہیں اٹھانے دیا، وہ نبی کی امت آج ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہی ہے، آج ایک لاشیں اٹھ رہے ہیں، کراچی میں لاشیں اٹھ رہے ہیں، لیبیا میں اٹھ رہے ہیں، طرابلس میں اٹھ رہے ہیں، فلسطین میں اٹھ رہے ہیں۔ مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ مسلمان نہ مرنے والوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں مر رہا ہوں، نہ مارنے والے کو پتہ ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ وہ عالم آج ہو گیا، لاشیں گر رہی ہیں اور مسلمان ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ ایمان والو، قرآن اس دنیا میں تمہارے لیے کافی ہے اور اگلے جہان میں تمہارے لیے شافی ہے۔ یہاں قرآن کو ختم درود تک محدود نہ کرو، بالکل ثواب پہنچتا ہے۔ جو قرآن تمہارے ماں باپ کی قبروں کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، وہ تمہاری زندگیوں کو بھی ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ چھوڑ دو، آؤ قرآن کی تعلیمات اپنا لو، اتباع قرآن کرو، اتباع صاحب قرآن کرو۔ تمہارا رب بھی وہی ہے، تمہارا رسول بھی وہی ہے، تمہارا قرآن بھی وہی ہے۔ ہم بدل گئے ہیں تو غلام شہ امم نہ رہا، چشم عالم میں محترم نہ رہا۔ یہ مبارک رات اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، سوچنے کے لیے دی ہے۔ اللہ معاف کرتا ہے، دعا کرو یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کا حق نہ کھائیں۔ آج ضرورت ثمر کی ہے، انسانیت کے سفیر تم ہو، تم پر اور مجھ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ رحمت للعالمین میرے اور تمہارے آقا بن کے آئے ہیں، اس دیار غیر میں ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کو بھی سینے سے لگائے۔ وہ اخلاق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انقلاب بپا کرے جو ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا، جو انڈونیشیا میں گرنے تجارت گئے تھے لیکن ساتھ ساتھ اس کے رسول بھی پھیلاتے گئے لوگوں کو۔ ان کے چہروں کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ آج ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان لوگوں کی دنیا دین کے گرد گھومتی تھی اور ہمارا دین آج دنیا کے گرد گھوم رہا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے نام آئیں گے۔ ارے فقیہ شہر نے تہمت لگائی ساگر پر کہ یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے۔ بڑے بڑے گرو گھنٹال آتے ہیں، اگر نام لوں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب ایسی بات۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بڑھ کے کسی کا کلام نہیں ہے، میرے آقا کے نظام سے بڑھ کر کسی کا نظام نہیں ہے۔ اللہ کی تعلیمات پر عمل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے ایمان والو، تو ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، جب اس مبارک رات میں آ کے اس بارگاہ کبریا میں جب سر جھکاتا ہے نا، تو تجھے پتہ ہے تیرا رب تجھ پہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، ہمارا رب ہم پہ کتنا خوش ہوتا ہے، یا رسول اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جیسا تم سفر میں جا رہے ہو اور تمہاری اونچی سواری گم ہو جائے اور تم مارے پھرو، ادھر ادھر ڈھونڈو، جب وہ تمہاری گم شدہ سواری سفر میں جب تمہارے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، دوبارہ تمہیں مل جائے نا، جتنی خوشی تمہیں ہوتی ہے اتنی تمہاری توبہ کرنے سے میرے رب کو خوشی ہوتی ہے، میرے رب کو خوشی ہوتی ہے۔ میرا رب کہتا ہے بال میرے بندے کیا مانگتا ہے، ارے میں رب کبریا ہو کر تجھے اپنے گھر بلا رہا ہوں، آج دو سجدے کر لے، دو آنسو بہا لے، اگر تیری خطائیں جو ہیں، تیری خطائیں اور تیرے گناہ میں نیکیوں میں تبدیل نہ کر دوں تو رب محمد نہ کہنا، رب محمد نہ کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان والو، آؤ، آج اعتصاب کی رات ہے، مالک الملک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک ہمیں ایسا نیک بنا دے، ایسا نیک بنائے کہ تیرے بھی محبوب بن جائے، تیرے محبوب کے بھی محبوب بن جائیں، اور جو ان کے محبوب بن جائیں وہ کائنات والوں کے محبوب بن جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ تھے، زمین چلے گئے، پر داتا علی حجویری کا نام آج بھی بول رہا ہے۔
غوث جلی کا نام آج بھی بول رہا ہے، ہند الولی کا نام آج بھی بول رہا ہے، حضور زندہ ولی کا نام آج بھی بول رہا ہے۔ ایمان والو آج بھی خواجہ اجمیری کی درگاہ پہ چلے جاؤ، ہندو بھی جا رہا ہے، سکھ بھی جا رہا ہے، کرسچن بھی جا رہا ہے۔ مولا ماجرا کیا ہے؟ کہا رحمت للعالمین کا پیغام لے کے آیا ہے، فقیر ہوتا ہی وہ ہے جو میری مخلوق کو پیار کرتا ہے۔ آج ضرورت ہے یہ عمل کرو۔ خواجہ صاحب نے ڈنڈا لے کے کسی کو کلمہ نہیں پڑھوایا، خواجہ نے اپنی نگاہ سے کلمہ پڑھایا، اپنی نگاہ سے۔ اور وہ نگاہ والے لوگ بھی الحمدللہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اور اس مسلک حق میں پیدا کیا۔ یہ مسلک حق ہے، عقیدہ حق ہے۔ ان راتوں میں ہم اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو خطابت دکھانے کے لیے نہیں، کر چکے خطابتیں، دنیا میں گھوم چکے، پیغام دے چکے۔ اب ایک ہی آرزو ہے کہ اس امت کو اللہ وہ پرانی منزلہ دوبارہ عطا کر۔ ہو سکتا ہے کوئی دور نہیں ہے، وہی تعلیمات ہے، ایک جان بدل دو سارا جہان بدل جاتا ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا جنت میں کس طرح پہنچا جائے، کہا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک قدم اپنا نفس پہ رکھو، دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ کبھی اس اندر کے انسان کو تو مارو، وہ بت 360 تو میرے آقا نے نکال دیے۔ کبھی تم نے سوچا کہ ہمارے اندر کتنے بت ہیں، کتنے بت ہیں؟ ان بتوں کو نکالو اور اس کو مسکن بناؤ اللہ کے ذکر کا۔ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے نبی پاک پہ درود پڑھو، اپنے گھر میں ہو بچوں کو یہ تعلیم سکھاؤ، اٹھتے بیٹھتے باوضو رہو، کوشش کرو۔ مولا وعدہ کرتے کہ آئندہ باوضو رہیں گے، کرو کرو امین کیا نا، دعا ہی ہے نا۔ مولا وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ باوضو رہیں گے، رہیں گے نا؟ باوضو رہیں تو پھر ضرورت ہی ہے، نمازیں بھی پڑھتے جائیں گے، پاک صاف رہیں گے، نمازیں بھی پڑھتے جائیں گے، اور جو نماز پڑھیں گے وہ برائیوں سے رکو۔ ایمان والوں صرف رمضان میں نہیں، پورا سال مومن پہ نمازیں فرض، نفلی عبادات یہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، رحمت ہے نا، اس کی رحمت ہے۔ جہنم سے آزادی کیا ہے؟ کہ وہ مبارک رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اگر ہم آزادی ہمیں ملتی ہے، ہر سال ہمیں ملتی ہے، پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والوں یہی پیغام ہے، پرانی تعلیمات کو عام کرو، علماء حق سے رشتہ جوڑو، حفاظ سے رشتہ جوڑو، قرآن سے رشتہ جوڑو، اللہ کے گھروں کی تعمیر میں حصہ لو، اللہ کے گھر تعمیر کرو، تم اللہ کے نمائندے ہو، تم سے پوچھا جائے گا۔ اپنے گھر بنانے والوں اللہ کے گھر کو اور مزید، اللہ اس گھر کو مزید وسعت عطا فرمائے۔ جہاں جہاں علماء حق کام کرتے ہیں اللہ کے راہ میں تم دو، اللہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا۔